ضرور توجہ کیا کریں ان باتوں پر جو لوگ آپ کو غصے میں کہتے ہیں. توجہ کیا کریں کہ لوگ غصے میں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ سیریسلی وہ باتیں ہوتی ہیں جو وہ آپ کو کہنے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، جو وہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں، جو وہ ہر وقت ہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن کہہ نہیں پاتے، ان کو موقع نہیں ملتا. پھر وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو موقع ملے وہ آپ کے ساتھ وہ دل کا حال جو ان کے دل میں کئی سالوں سے چھپا ہوا ہے اسے شیئر کر لیں. توجہ کیا کریں، غور سے سنا کریں. لڑائی میں اکثر ہم سامنے والے کے باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں چبھ رہی ہوتی ہیں، دکھ دے رہی ہوتی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ان باتوں کو سٹور کر رہے ہوتے ہیں، دل میں رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے پوائنٹس چھوٹ بھی جاتے ہیں، ہم سن نہیں پاتے، ہم سنتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو دوبارہ اس سانپ سے ڈسنا نہ ہو، اور دوبارہ وہ لوگ آپ کو نہ ڈسیں، دوبارہ وہ لوگ جرت نہ کریں آپ کو وہ بات کرنے کی، آپ اتنے محتاط ہو جائیں ان کی وہ باتیں سن کر. زندگی جو ہے وہ ہمیشہ محتاط رہنے کا نام ہے. جو پرانی باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو سیکھتے ہوئے اور آگے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ پرانیوں کو ہی بھلا دیں. دیکھیں، سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا شخص آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کتنا کنسسٹنٹلی سوچتا ہے، اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ان باتوں کے بارے میں محتاط رہتا ہے جو اس سے لوگوں نے لڑائی میں کی ہوں. اور لڑائی جو ہے وہ ویسے ہی انسان کو اصلیت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ جو بھی سامنے والے کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو لڑائی میں کہہ ڈالتا ہے. اور آپ کو بھی محتاط رہنا چاہیے کہ آپ اس کو آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں. اکثر ہم آگے جواب دینے کے چکر میں وہ باتیں سننا ہی بھول جاتے ہیں جو شخص وہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے اور بارہا کہہ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور محبت دکھاتے دکھاتے انسان ختم ہو جاتا ہے. کئی بار اس کو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ سامنے والا کس حد تک آپ کو نہیں سمجھ رہا اور بس غلط آپ کے منہ پر باتیں کیے چلے جا رہا ہے. لحاظ اور محبت کے جو دور ہیں، اور جو لحاظ کا ایک کرائٹیریا ہے اور ادب کا ایک گولدارہ ہے، جب بھی انسان اس سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی شخص کی اوقات اتنی بری ہے کہ سامنے والے کے آنسو نکل آتے ہیں تو وہ اس کی اصلیت ہے. زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا دل دکھا کر آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اگلے دن کیے ہوئے کاموں میں بھی یاد آئیں گی. آپ کسی بھی طرح کی روٹین میں ان باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے، مصروفیت میں بھی اور فارغ بیٹھے ہیں تب بھی بارہا آپ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے یہ چیزیں یاد آتی رہیں گی اور آپ کا دل دکھتا رہے گا. یہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ حرکت ہے لوگوں کی جو آپ کو غصہ دلا بھی دیتے ہیں اور خود بھی غصہ کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو بھی غصہ دلاتے ہیں کہ کچھ راز اگلے جائیں، کچھ نکل آئے، کچھ سامنے آئے، اور خود بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں آپ کو جو آپ اگلی اپنے فیوچر میں آنے والے جو پلانز ہیں ان دوران آپ جب یہ ان کی کڑوی باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. یہ ایک وار کرنے کا اور پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح وار کیا جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ بیمار ہو جائے، تھک جائے. آپ کو اپنے آپ کو خود بچانا ہے ان لوگوں سے، ان کے غصوں سے، اور یوں سمجھ لیں کہ توجہ کرنی ہے اس بات پر اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل لینا ہے، تبدیل کر لینا ہے، کیونکہ محبت کے پیمانے آپ نے ہی بنائے ہوئے ہیں. محبت کا سمندر آپ کے ہی پاس ہے، سامنے والے کے پاس آپ کے لیے کوئی سمندر نہیں ہے. تو ہم کیوں پھر اتنی محبت لٹاتے چلے جائیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، جو لوگ ہمارے لیے عزت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ ہی ہم عزت سے بات کریں گے. جو لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، پھر ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اچھا نہیں کرنا. ہمیں بھی چیزوں کو سمجھنا ہے کہ چیزیں اتنی اچھی کرتے کرتے صرف ہم ہی تھک رہے ہیں، سامنے والا کیوں نہیں تھک رہا، اور اگر وہ نہیں تھک رہا تو پھر ہم بھی اس پر محنت کرنے میں کیوں تھکیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اور باتوں کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا سمجھنا چاہیے. اور اکثر لوگ پھر جب آپ باتیں نہیں نہ سمجھتے، آپ پہ بے عقلی کا الزام لگا کر ہنستے ہیں. لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے مت دیں.
اس بات کا یقیناً آپ شعور رکھیں کہ زندگی میں جتنا کچھ آپ نے اچھا کرنا ہے وہ اتنا اچھا پانا بھی ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو اچھا کرتے تو چلے جائیں، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور اس چیز کو کنسسٹنٹلی اپنی زندگی میں رکھیں، سمجھدار بنیں، عقل مند بنیں، اپنے فیوچر کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی محنت کو کرتے چلے جائیں، اور ہارڈ ورک جو ہے وہ ہمیشہ پیشنیٹ اور ٹالریبل انسان ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کی انرجی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا غصہ دکھا کر اور بری بری باتیں کہہ کر، تو ان کو کہنے دیں اور ان کو بہت زیادہ سنیں مت، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی انرجی اگر قائم رہی تو ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے، اپنی انرجی کو ڈاؤن مت ہونے دیں، اپنی طاقت کو ختم مت ہونے دیں، پیشنیٹ رہیں، آگے بڑھیں، ان لوگوں کی مت سنیں۔ اور جہاں تک رہی غصے کی بات، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آتا ہی رہے گا، آپ فرق نہ پڑنے دیں اپنی ذات پر ان کے غصے سے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہتے چلے جانے دیں، آپ اللہ کے کہے ہوئے پہ صبر کریں، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور بہت زیادہ محتاط ہو کر چلیں، بارہا ان کی ان لڑائیوں اور فساد کا حصہ ہی نہ بنے تو زیادہ بہتر ہے، سائڈ پہ ہو کے رہیں، 2 سٹیپ پیچھے لے لیں اور سائڈ سے گزرتے ہوئے 10 قدم آگے نکل جائیں، اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچا کر رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں اور خوبصورتی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے جڑے ہوئے کئی لوگ جن کی زندگی میں آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کی خوشی کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو نہ آپ کے اس برے پریشانی کے حالات میں وہ بھی بیمار ہونے لگتے ہیں، ان کو بھی برا لگتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی، کیونکہ آپ کا بھی موڈ آف ہوا ہوتا ہے، تو جن چیزوں کا قصور ہی نہیں ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپر ہم اپنا غصہ کیوں نکالیں؟ تو بہتر ہے کہ آپ اچھے رہیں اور خوبصورت نظر آئیں، خوش رہیں۔ زندگی مختصر ہے، بہت خوبصورت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، اس میں اللہ میاں کی یاد ہی سب کچھ ہے، اللہ کو یاد کریں، خوبصورتی سے دن گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہت زیادہ تھکاوٹ میں مت ڈالیں، ان لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں پھیلائیں۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ۔ آئی ایم ڈاکٹر فاطمہ زہرا، signing off.